گھریلو زندگی میں ہم بالکل زیرو اور صفر ہیں. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ گھروں میں جو بے چینیاں، پریشانیاں اور گھروں کی جو الجھنیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ گھر گھر کی کہانی. کہیں دیکھو شوہر بیوی سے ناراض، کہیں بیوی شوہر سے ناراض. اب ہمیں اپنے گھر کو چین سکون کا گہوارہ بنانا ہے، اور گھر کی روح سکون ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ نے تمہارے گھر کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. پتہ چلا گھر کی روح سکون ہے. گھر اچھے فرش، اچھے قالین، اچھی چھت، اچھی دیوار اس کا نام نہیں ہے. اگر اچھے سے اچھا محل ہمارا ہے لیکن سکون نہیں ہے تو قرآن کی اصطلاح میں وہ گھر کہے جانے کے قابل نہیں. اور اگر جھونپڑا ہے اور اس میں سکون ہے تو قرآن کے کہنے کے مطابق وہ گھر کہے جانے کے قابل ہے. اب آج کل اس معاملے کو لے کر اکثر لوگ پریشان ہیں. پھر پریشانی میں کبھی ادھر کبھی ادھر کے چکر کاٹتے ہیں. تو اب شریعت کی جو رہبری ہے اس رہبری کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. اسی لیے علماء نے گھر میں سکون لانے کے لیے کچھ آداب لکھے ہیں. نمبر 1، گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے داخل ہو. یہ بہت بڑی سنت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں ہنستے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے. اب آج کل ہمارا حال یہ ہے، ہم گھر میں ہنستے نہیں، گھر والوں سے ہنستے نہیں، گھر والی سے ہنستے نہیں، اور جس کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے اس کو دیکھ کے ہنسا کریں. سمجھ رہے ہو؟ میں بالکل کھل کے بات کہہ رہا ہوں. ہم لوگ گھر والوں سے بھی نہیں ہنستے، گھر والی سے بھی نہیں ہنستے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں ہنستے ہوئے چہرے سے داخل ہوتے. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ گھر میں ہنستے ہوئے چہرے سے داخل ہونا سنت ہے. اب یہاں کاروبار نہ چلا ہو، کسی کا پیمنٹ نہ آیا ہو، پوری دنیا بھر کا ٹینشن مغز پر ہے، وہ بیچاری بیوی انتظار میں بیٹھی ہے کہ بھائی ابھی منہ کے ابا ابھی آئیں گے، اس کے ابو ابھی آئیں گے. کیا ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں، بیٹھیا. اس کے ارمان پہ ایسے پانی پھر گیا. ہم نے اس کو دین ہی نہیں سمجھا. کوئی پیمنٹ نہیں آیا تو بیوی کو جھاڑ دیا، کوئی دوسری پر. وہ کیا کرے گی بیچاری؟ تو مرد ہو کے کچھ نہیں کر سکا، وہ عورت ہو کے کیا کرے گی؟ تو ہمیشہ گھر میں کیسے داخل ہونا؟ مسکراتے ہوئے داخل، چاہے حالات طبیعت کے موافق ہو تب بھی، اور نیت کرے کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے. نمبر 2، گھر میں بیوی کی تعریف کرنا. وہ ہمارے بلڈ میں نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے ہمارے. اگر کبھی جو لڑکے نے تعریف کر دی اپنی بیوی کے تو باپ کہے گا وہ بیوی کا غلام. تو کسی غلامی کرے گا بھائی؟ کوئی دوسرے کی غلامی کرے گا. یہ ہم کبھی تعریف، ہماری عادت ہی نہیں ہے. ماں کہے گی کہ وہ نہیں کرنے نہیں چڑھ جائے گی، تو شریعت بڑھ کے کہ ماں بڑھ کے؟ بیوی کے کام کی کیا کرو؟ تعریف. آج ہمارے وہاں ہے ہی نہیں. دکان پہ کوئی اچھا نوکر کام کرے گا تو کہ بھائی بہت اچھا کام کرا تم نے، تیری وجہ سے دکان ہے. تو بیوی کی وجہ سے گھر ہے. بہت سے کیا کہتے ہیں، کیا بیوی کا بیوی، یہ تو پیر کی جوتی ہے. تو بھائی جس ٹائم پہ جوتی نہیں ہوتی نا تو گھر مسافر خانہ بن جاتا ہے.
چمچی ادھر پڑی ہے، بستر ادھر پڑا ہے، دیکھو اٹھاؤ کمر سیدھی ہو جاتی ہے، تو بیچاری کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتی. دین ہے، دین ہی ہے. اپنی بیوی کے کام کی کیا کرنے کی؟ تعریف کرنے کی. اب یہ مومن کے لوجک میں ہے، میاں بھائی کے لوجک میں نہیں ہے. یہ کس کے لوجک میں ہے؟ ہاں مومن ایمان والوں کو تو یہ تعلیم دی گئی، لیکن جو لوگ ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں، ایمانی تعلیمات سے ہٹے ہوئے ہیں، تو بولے وہ تعریف کرنے کی نہیں. لیکن کیا ہے، وہ جوتی کو پیر میں رکھنے کی، سر پہ بٹھانے کا حول ولا قوت الا باللہ. شرم نہیں ہے جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اپنی بیوی کے کام کی کیا کرے؟ تعریف کرے. بیوی کے کاموں میں دلچسپی لے. کبھی اس کے کام میں ہاتھ بٹائے. دکان پہ تو آپ دیکھو بھائی سڑک کی جھاڑو بے دھڑک لگائیں گے، شرم نہیں آتی؟ لگائیں گے کہ نہیں؟ دور تک جھاڑو لگائیں گے، بولو اس میں گئے کی شرم. ایک مسجد اور گھر دونوں مظلوم. مسجد میں کچرا، وہ باغی صاحب دکھتا نہیں ہے تم کو، تو بھائی تو کر ڈال، تو بھائی کے لیے باغی صاحب بنا، تو باغی صاحب بن گیا، تو بغاوت کر رہا ہے. کرنے صاحب، تیرے کو نے منع کیا نہیں ہو رہا. اور گھر میں بھی کبھی ہاتھ نہ اپنے نبی کی سنت ہے، تو بڑھ گئے کہ نبی بڑھ گئے. کبھی کوئی مرد کبھی گھر میں کام بھی کرے گا تو اس کو دوسرے لوگ تانا دیں گے، تو بھائی اچھا وہ تانے کے ڈر سے کام کرنا کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی مال کی وجہ سے ہی بہت تانا، وہ چمڑ ہے تو بہت بخیل ہے، تو کیا مال کمانا چھوڑ دیتے ہیں؟ کوئی نہیں چھوڑتا. بیوی کے کام میں کیا لے بھائی؟ بولو دلچسپی لے. بھائی کبھی دیکھو ایک آدھ دن کھچڑی بنا کے دیکھو نا، دیکھو کھیر بنتی ہے کہ نہیں. سمجھ رہے؟ پتا چلے گا کیا ہے. اتنا آسان نہیں ہے. اگر ہم اپنی مردانگی پہ اترا رہے ہیں تو ہم سے زیادہ اترانے کا حق ان کو ہے. ایسے چونچلے برداشت کر رہی ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. تو بیوی کے کام میں کیا لے؟ ہاں اگر کوئی ہمارا بیٹا کر رہا ہے تو روکنے کا نہیں کہ دیکھیے تو ابھی ہم ہیں تو ورنہ تیرے سے سب کروائے گی، تو کروانے دے بھائی. تیرا لڑکا اتنا گگا ہے تو اس کو سکھایا نہیں ہے کہ کیسا کنٹرول کرنے کا. پتنگ بڑھانے والا وہ تو کہتا کب بھیڑ چھوڑنے کی، کب کھیت لگانے کی وہ معلوم ہے، اور گھر میں کب ڈیل کب کھیت وہ معلوم نہیں ہے ہم کو. سمجھ رہے ہو؟ آج کل گھروں میں ہماری عورتیں معاف کرنا بدترین مرحلے پہ ہے، بدترین مرحلے. میں بہت سنجیدگی سے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. خالی روٹی دے دینا کما دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. وہ تو جانور بھی کر دیتا ہے، کتا بھی کتی کو لا کے دے دیتا ہے، بکرا بھی بکری کو دے دیتا ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو بیوی کے کاموں میں دلچسپی لے. کبھی کبھی بیوی کو ہدیہ بھی دے. بیوی کو کیا دے؟ ہدیہ. تو ہڈیاں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے. بیوی کا آپ کو ایک حق بتلاؤں. عورت کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو ایک رقم ایسی دی جائے کہ اس کا حساب ہم کو نہیں لینا. وہ کیوں اس کا وہ حق ہے؟ وہ حق اس لیے ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس رقم سے برتاؤ کر سکے. ارے مہینے 50 روپے صحیح، 100 روپے صحیح، تو اگر ہم سیدھے سیدھے نہیں دیں گے نا، پھر وہ الٹے سیدھے طریقے سے لے گی. سمجھ رہے ہو؟ اب ہم ہمارے بھائیوں کو دے، ہم ہماری بہنوں کو دے، تو اس کے بھائی بہن نہیں ہیں؟ اس نے تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ شادی کرنے گناہ کیا اس نے. آج کل اللہ معاف فرمائے بہت سے لوگ تو ریگولر خرچے بھی نہیں دیتے. تندرستی کا زمانہ ہوگا تو سسرال میں رکھیں گے. بیماری کا زمانہ تھا تمہارے گھر پہ آرام کر کے آؤ. پوری تندرستی تو نے چوس لی. یہ بیماری میں ماں میرا گاندھی جی خرچ میں نا. سمجھنے کی کوشش کرو. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، بدماشی ہے. یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ اللہ سب دیکھتا ہے.
نشان سجدہ سجا کر بہت غرور نہ کر، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا. ہمارے معاشرے میں ایک بات بھائی، جیسے یہ ہدیہ ودیہ دینے کی بات تو بہت دور ہے. جیسا بھائی مسلم معاشرے میں اکثر جگہ یہ دیکھا گیا کہ بھائی پہلی ڈیلیوری ہے تو بولے کس کا خرچہ؟ ماں کا خرچہ. لڑکا تیرا ہے، اس کی نانی خرچہ کرے گی. لڑکا تیرا ہے، خرچہ کون کرے گی؟ تو بھائی ہمارا ایمان سماج پہ ہے کہ نبی پہ ہے؟ اب ہم کو ہے نا مال بچانے کی شریعت تو اچھی یاد ہے، اور مال لگانے کی بات تو برابر ہے، لیکن اگر مگر ہے تو مستقل ہدیہ دینے کی بات ہے. بیوی کو کبھی کبھی ہدیہ دو. بیوی سے محبت کا اظہار کریں. دوسروں کو کہتے ہیں نا آئی لو یو، تو بیوی کو بھی کہو آئی لو یو، آئی مس یو. سمجھ رہے ہو؟ وہ ایک صاحب کی پینٹ کے کولے پہ دکھا تھا آئی لو یو، تو یہاں کون محبت کرے گا بھائی؟ تیری بھائی کو کیا آئی لو یو؟ بیوی کو کبھی نہیں کہ بولی جائے گی کا، یہی ہے نا. یہ الفاظ نے ہم کو بیوی پر ظلم کرنے پہ مجبور کیا کہ جائے گی کا. یہ ہماری شریعت کا بہت زبردست بیلنس ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس بیلنس کو. بیوی سے محبت کا اظہار کرے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس کو کہے ایسا. دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کرے بیوی سے. بیوی سے دل لگی کی باتیں کرے. ابھی ڈاڈیا یہ باتیں ہمارے وہاں کیا ہے؟ ارے بولو. شروع میں 2-4 مہینے اچھے رہتے ہیں، پھر وہ گرگٹ سے خطرناک رنگ بدلتے ہیں. گرگٹ بھی کچھ رعایت کرتا ہوگا، اس سے خطرناک. وہ اگر 14 رنگ بدلتا ہے، یہ 140 رنگ بدلے گا. نہیں ہونا چاہیے. وہ پوری سب چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی بہنیں کو چھوڑ کے آئی. کیا سمجھتے کیا ہو؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایک نیا ماحول، کوئی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کتنا نیک ہے کتنا برا ہے، ظاہر پہ فیصلہ کر دیا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہاں میں ان بڑوں کو یہ بات کہوں گا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ میاں بیوی میں توڑ کر آتے ہیں اور اس میں ایسے مشورے دیتے ہیں کہ آپس میں انتشار ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں موت کے وقت ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. بہت سے لوگ اپنی لڑکیوں کو چڑھاتے ہیں، دیکھ بیٹا تیری ساس ایسا کرے نا تو تیرے ایسا کرنے کا، وہ ایسا کرے نا تو تیرے ایسا کرنے کا. بہت سے اپنے لڑکوں کو چڑھاتے، تیری بیوی کے ساتھ تیرے یوں کرنے کا، تیرے یوں کرنے. ارے بھائی سیدھا سیدھا چلو. بچوں کے جائز جذبات پہ کنٹرول نہ کرو. بچوں کے جائز جذبات پر اس کو کوئی دین ہی نہیں سمجھتا. لمبی لمبی نمازیں پڑھ لی، بولے یہ دین. لمبی لمبی تسبیحہ گھما لی، وہ بیوی کو اونچی آواز سے بولتا. مولانا سجاد صاحب نعمانی نے ایک سفر میں ساتھ میں تھا 20 نگر میں، کوئی حدیث سنائی کیا، کیا پتا کیا تھا. اس میں یہ بات تھی کہ جس گھر میں اونچی آواز سے بات ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں اونچی آواز سے بولا جاتا ہے. اب ہمارا تو کمپٹیشن ہے. تو بیوی سے دل لگی اور دل جوئی کی باتیں کرے. تحمل مزاجی اختیار کرے. بھائی برداشت کرے. کیا کرے؟ برداشت کرے. بھائی کبھی اسی مزاج کے، اب ہمارا تو کیا ہے کہ بھائی میں کہوں ایسا ہونا چاہیے، تو میں کہوں ایسا ہونا چاہیے، اس نے ہم کو بہت بگاڑ ڈالا. اگر یہی معاملہ اللہ ہمارے ساتھ کرتا تو بھائی میں کہوں ایسا ہونا چاہیے، ہم کرتے نہیں تو کیا حال ہوتا؟ روزی بھی نہ ملتی ہم کو. ہم تو خدا ہے نہیں. یہ حق تو خدا کو تھا کہ میں کہوں ایسا ہو. یہ کس کو حق ہے؟ اللہ کو حق ہے. میں کہوں تو ایسا کر، یہ اللہ کو حق ہے. تو اللہ رب العزت جب درگزر کر دیتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ بیوی پہ ظلم کریں؟ اپنی بیویوں کے ساتھ، میں نے اس دن حکیم اختر صاحب کی بات سنائی تھی کہ بھائی اپنی بیویوں کو مٹھائی کھلاؤ، پٹائی نہ کرو اپنی بیویوں کو. اور یہاں ماں باپ جو
کسی کی لڑکی کو بہو بنا کر لے کر آتے ہیں نا، وہ سیدھے سیدھے رہے، اونھے سیدھے اپنے بچوں کو چڑھاوے نہیں، اور لڑکی کو بھی اس کے ماں باپ کو مس گائیڈ نہ کرے۔ آج جو گھروں میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، وہ ریموٹ کنٹرول وہ لڑکی کا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہاں سے بٹن دبتا ہے، ڈانس وہاں ہوتا ہے۔ اور روزانہ جماعت والے جو شام کو کارگزاری لیتے نا، کیا ہوا، کس کی ملاقات ہوئی، کیسا ہے، یہ ہے، پھر یہ میں اس سے دیکھو اس طرح بات کرنی، یوں کرنی۔ تو روزانہ یہ لڑکی اپنی ماں کو، کیا ہوا، تیری ساس نے کیا کرا، بولے ایسا کرا، تیرے سسرے نے بولے دیکھ تیرے ایسا کرنے کا، تیرے یوں کرنے کا، تیرے یوں کرنے کا۔ اب یہ ریموٹ دبانا، پھر گھر میں پورا رنگ بدل گیا۔ یہی معاملہ اگر ہمارے لڑکے کی بیوی کے ساتھ ہوئے تو، یہی معاملہ ہوئے تو، وہ تو ہم کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے بھائی، یہ تو ہاتھ نہ کریا، یہ واقعہ ہم جیسا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی۔ تو اپنی بیوی کو بھی کہتے ہیں بولتے ہیں انٹرفیئر نہیں ہونے کا۔ دو باتیں ان کے لیے کہ بھائی یہاں بھابھی جان کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش مت کر۔ ابا دیکھو بھابھی جان کیا کر رہے ہیں، اب ہماری ساس تو ہم کو یوں، تو رہنے دینا بھائی، تیری سانس اکھیڑ کے پھینکتے تو بھی ہم کو کچھ نسبت نہیں، تو یہاں سیدھی رہے۔ سمجھ رہے ہو؟ گھر میں شریعت کی پابندی کرائے۔ اب یہ بات اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں کے 99% مکانوں میں فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہوگی، بات تو بہت دور، 99% کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھے پھر آنکھیں نہیں کھلتی، ایک کان میں مرچی ڈال کے سو آنکھ میں، یا آنکھ کھلی رکھ کے سو۔ صبح میں وہ بھیڑ ٹرین پکڑنے کے لیے 6 بجے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ ذمہ داری آدمی کیسے نبھاتا ہے؟ یہاں 5 وقتہ نماز فرض ہے، وہ ذمہ داری ہماری ہے۔ یا تو باپ نماز پڑھنے آئے گا، بیٹا سویا تو ماں کہے کمبل ڈال، میرے لال بے نمازی نے اڑا کے چلا۔ کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے تمہیں اپنی نیند پیاری ہے۔ یہ بات کرتے اگر اللہ اپنی مدد کب کرے گا؟ تو کام سیدھے سیدھے کرنا بھائی۔ جانا ہے دلی نے ٹرین پکڑی بمبئی کی، بولے دلی آتا ہی نہیں تو قیامت تک بھی نہیں آئے گا، روٹ غلط پکڑا۔ سمجھ رہے ہو؟ گھر والوں کو پابندی کرائے۔ اب گھر میں اگر بیٹا ہماری بات نہیں مانتا تو میں تیرا باپ ہوں، میری بات نہیں مانتا، تو ہم اپنی بات کو زبردستی بھی بنوا لیتے، اور اللہ کی بات بولے دیکھو مفتی صاحب اپنے جگہ 3 وقت کے دیتے ہیں، پھر وہ جانے نا اس کا کام۔ ارے واہ، اتنا زبردست مفتی ہے، مفتی نہیں، عجیب بات ہے۔ گھر والوں کو منوائے۔ اب ہمارا حال کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، کوئی نے کہا کہ تمہارا لڑکا تو فلاں نماز نہیں پڑھتا، یہ نہیں کرتا، بڑا ہو کے سدھر جائے گا، بڑا ہو کے کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا اس کو سمجھ بوجھے نہیں ہے۔ تو کوئی لڑکا بڑا ہو گیا، پھر کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، تو تمہارا لڑکا ایسا اتنا بڑا ہے، اس کو سمجھ نہیں پڑتی، اب میرے کیا کہنے کا؟ اور وہی لڑکا دکان پہ نہ جائے، کام دھندا نہ کرے، تو باپ اس کے دوستوں کو بلائے گا، اس کو سمجھائے گا، اب میرا کتنا رہنے کا، میں کس کے لیے کر رہا ہوں، آنکھوں میں سے آنسو کیا جائے گا، کس کے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے تو آواز بھی بدل جائے گا۔ وہی نہیں کہتا کہ دوستوں کو کیا بلانے کا، اس کو سمجھ نہیں پڑتی۔ جہاں جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مال کا معاملہ تو پریکٹیکل بنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، بولے کوئی میں سب دیکھ رہا ہوں۔ تو اپنے گھر والوں کو کیا بنائے بھائی؟ شریعت کا پابند بنائے۔ میاں بیوی ایک وقت میں غصہ نہ کرے، میاں بیوی کیا نہ کرے ایک وقت میں۔ اب ظاہر ہے دونوں طرف سے کھینچا ہوگا تو رسی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ پھر کیا طلاق دے، وہ بہت غصے میں تھا، تو محبت میں دیتا ہے بھائی، بیوی کا بیگم ادھر آ، کیا ٹاپ لگتے تھے، کیا کپڑے پہنے آتے ہوئے تیرے پہ فدا ہو گیا ہو، ایسا فدا ہو گئے تھے، بولے تیرے کو تحفہ دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق۔
کوئی دیکھا ہے کسی کی طلاق کیسی ہوئی ہو؟ غصے میں تو دیتے ہیں. پھر بہت سے لوگ ایسے ایسا عقل مند بنے گے مفتی صاحب وہ میں نے وہ کوئی سے نہیں بولا تھا لیکن تا سے بولا تھا. وہ تو قاری ہے, سب بات کو مخرج سے بولتا ہے. کیا یار بیوقوف بناتے ہیں. یہ سب باتیں ہمارے پاس آتی ہے, سمجھے؟ تو میاں بیوی ایک وقت میں کیا نہ کرے, غصہ نہ کرے. ناراضگی کی حالت میں کبھی نہ سوئے. بیوی ناراض ہے شوہر اس کو منا لے, شوہر ناراض ہے بیوی اس کو منا لے. کیا پتا صبح اٹھ پائے کہ نہ اٹھ پائے. میاں بیوی جب ناراض ہو کے سوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے لعنت اترتی ہے, سمجھے؟ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اب ہم تو یہ لفظ بہت مشہور ہے, لعنت لعنت لعنت. کہتے ہیں کس کو؟ لعنت کہتے ہیں بعد من الرحمہ, رحمت سے دوری, اس کا نام ہے لعنت. ایک طرف کہتے ہیں یا اللہ تو رحم فرما, دوسری طرف رحمت سے دوری والے کام کرتے ہیں. میاں بیوی, اور اس میں پھر میں کہتا ہوں یہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا, بڑے خاص طور پہ ساس سسرے, الساس ملساس وما ادرا کا ملساس, اکھیڑ کے پھینکتے پوری سانس. پریکٹیکل بنو, پریکٹیکل خدا کے واسطے, سمجھے؟ کھینچ لگا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے گورنر کو خط لکھا کہ دیکھ اللہ نے تجھے گورنر بنایا, تیرے اوپر بھی کوئی ہے, فقط حسن بصری, اور کچھ لکھا نہیں, بس اتنی نصیحت, تیرے اوپر بھی کوئی ہے. اگر گھر کا اللہ نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے تو ہمارے اوپر بھی کوئی ہے. میں پھر کہتا ہوں بچوں کے جائز جذبات کو کچلنے کی کوشش نہ کرے, ایسے الفاظ استعمال نہ کرے بہت سے تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے, یہ کیا تو جب جب گھومنے چلا جاتا تو کیا کرے گا؟ کوئی دوسروں کو چومنے جائے گا, اس کی بیوی کو نہیں چومے گا. تو آج ہمارا حال عجیب ہے, منگنی پہ ملنے جاتے ہیں نا تو ماں باپ میرے کو پوچھ کے جاتا ہے, میرا چھوکرا اتنا سیدھا ہے نا, میری چھوکری اتنی, میرے کو کے جاتا ہے. شادی کے بعد جائے گا تو میت پڑا جب تو جا کرتا تھا, اس ٹائم پہ روکنا, اس ٹائم پہ تو روکتے ہی نہیں ہے. وہاں تو کہ لگے رہو منا بھائی, بلکہ بچہ کبھی بیٹا نہیں ہوگا تو اس کے باپ کا تو بعد میں کہتی ہوں تم کو, میں بھی چپ بیٹھو نا. جب روکنا ہے تب روکتے نہیں ہیں, جب ٹوکنا ہے تب ٹوکتے نہیں ہیں, اور جب اس کے ذمے آ گیا ہے اس کی ذمہ داری تب پھر بریک لگاتے. اس وقت بریک نہیں لگاتے, اس وقت بریک فیل, آئل بھی کام نہیں کرتا, سب اسپرنگیں گھسا جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے. اور آج کل ہم لوگ اصلاح معاشرہ پہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں بدنامی ہوتی ہے, سب کو خوش نہیں رکھ سکتے ہم. ابھی جو باتیں جو میں نے کہی تو بھائی کڑوی کڑوی باتیں ہیں کہ نہیں, اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ میٹھا میٹھا. ہمارا مزاج, اب کیونکہ میں شوگر کا اچھا مریض ہوں اور میں زیادہ میٹھا بہت لیتا نہیں تو میٹھے ڈوز دیتا بھی نہیں. یہ باتیں عام طور پر ہماری مجلسوں میں نہیں آتی, تو پتہ ہی نہیں ہے گھر میں کیسا رہنا. انشاءاللہ بھی یہی مضمون مسلسل چلاؤں گا. بہت ضروری ہے اس کو ہم سیکھیں, گھر میں رہنا سیکھیں, کیسا رہے. سمجھ رہے ہو؟ اب آج کل حال اللہ معاف فرمائے, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بچہ کبھی تھوڑا دیندار ہے اور اس نے ماں باپ کے فضائل سن لیے تو پھر وہ ماں باپ کی طرف اتنا ہو جائے گا کہ بیوی کو نظر انداز کر دے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا پھر ماں باپ بتانے دیں گے اس کو, دیکھو یہ دیندار ہے, اس کی بیڑی کی بات سنتا ہے, تو کس کو سنے گا بھائی؟ کس کی سنے گا وہ تو بتاؤ. اعتدال, اعتدال کا مطلب کیا؟ ماں باپ کو ان کا حق دو, بیوی کو اس کا حق دو, رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج کل ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ مسلم معاشرے میں,
بیوی کو کچل اور دبا کے رکھنا یہ فیشن بن گئی اور آدمی بہادری سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ تو بہت سے کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے, اللہ نے میرے کو اتنا روک دیا ہے, میں گھر میں داخل ہوں بیوی ایسی کانپتی ہے, بچے ایسے کانپتے ہیں. تو جنگل کا شیر ہے, شیر کو دیکھ کے دوسرے جانور کانپتے. اشرف المخلوقات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کے نبی کے پاس کتنی محبت تھی, کتنی محبت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ عصر کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے, روزانہ ملاقات پہ جاتے تھے. اب ایک سے زائد بیویاں تھیں, اللہ کے نبی سے بڑھ کے ہماری فراست ہو گئی. لہٰذا ضروری ہے کہ گھر میں چین سکون چاہتے ہو, ورنہ دیکھو بیوی جب حیران کرنے پہ آئے گی تو کھانے میں نمک زیادہ پڑ گیا, کیا کروں گے, مرچی زیادہ ڈال دی, جس چیز کی چیڑ ہوگی نا وہ بھول ہو گئی میرے سے, وہ تو سوری کہہ دے گی. کیا کہہ دے گی؟ خالی سوری کے رہے نا, اس کو سوری میں ہم کو کہاں سے کہاں لے جائے گی نا پتہ بھی نہیں چلے گا. سمجھ رہے ہو؟ انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کی بقیہ باتیں آئندہ کی. ابھی یہ گھریلو بے اعتدالیہ اور قرآن و سنت میں گھر میں کیسے رہنا, وہ انشاءاللہ وہ میں بھی مسلسل لوں گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت فارغ کر کے ضرور آئے. تو انشاءاللہ اگر یہ اس طریقے سے ہم نے رہ لیا نا تو یہ ڈاکو نے باپو کے چکر سے باہر آ جائیں گے. اب یہاں تک کہ وہ تعریف لٹکا ہے, ڈھیلا ٹھوکا دے تو اکا چوڑ جائے گا تو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس نے انڈا پڑ کے دیا, اندر ڈال دینے کا ہے. وہ پانی کا بوتل ہے, بوتل نہیں کنویں میں اتر جا تو بھی کچھ نہیں ہوگا. بھائی میل یہاں لگا ہوا ہے, کچرا یہاں ہے گا, نہ آئینے کو دیکھتا ہے, بپ سے صاف کرتا ہے, بپ ہٹایا بولے اس کو صاف, دوسرا کپڑا لا, بولا وہ گنجی کا کپڑا بہت اچھا ہے. بھائی یہاں ہے, اس کو صاف کر. سب مسئلہ تو یہاں ہے, اس کو صاف کر تو سب صاف ہو جائے گا. گھر کا سب کیچڑ کیا ہو جائے گا. گھر میں ڈبل پولیس نہیں چلنے کی. بہت سے لوگ ماسٹر یہ پی ایچ ڈی کیا انہوں نے پھرا ہوا دماغ, گھر میں بہو کو الگ گھمائیں گے, خود کی بیوی کو الگ گھمائیں گے. بھائی ایسی چالاکی ہے گھروں میں مت کرو. سمجھ رہے ہو؟ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ اسی لائن کی باتیں بھی میں سمجھتا ہوں کئی سوموار تک چلے گا, کئی پیر تک چلے گا. اگر آپ چاہتے ہو بھائی ہمارے گھر کا ماحول بھی ٹھیک بنے, دیکھیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. کہیں نہ کہیں بھائی کیچڑ تو ہے ہی. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کرے کہ بھائی یہ سب باتیں سامنے آئے تو ہمارے لیے اپنی زندگی کو سدھارنے میں ہم کو مدد ملے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. سبحان اللہ.